دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں رہتا، ایک پلیٹ میں شہاد ڈال کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ سے مخاطب ہو کہتے ہیں دیکھو پلیٹ کتنا چمکدار ہے، شہاد کتنا شیریں ہے، اس میں باریک سا بال پڑا ہوا ہے، ہم سب اپنے اپنے فہم کی تشریح کریں۔ تو حضرت ابوبکر سید فرماتے ہیں ایمان تجھ سے زیادہ روشن ہے، ایمان والا شہاد سے زیادہ شیریں ہے، ایمان پر باقی رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بادشاہ تجھ سے زیادہ روشن ہے، بادشاہ کا حاصل کرنا شہاد سے زیادہ شیریں ہے، بادشاہت میں رہ کر عدل و انصاف کا قائم کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان غنی اللہ فرماتے ہیں علم تجھ سے زیادہ روشن ہے، علم حاصل کرنا شہاد سے زیادہ شیریں ہے، علم پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مہمان تجھ سے زیادہ روشن ہے، مہمان نوازی شہاد سے زیادہ شیریں ہے، مہمان کا دل رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معرفت الہی تجھ سے زیادہ روشن ہے، معرفت الہی حاصل کرنا شہاد سے زیادہ شیریں ہے، معرفت الہی چھپائے رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ پردے کی طرف مخاطب ہو کر کہتی اے سیدہ تم بھی تو کچھ کہو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں عورت تجھ سے زیادہ روشن ہے، عورت کا پردے میں رہنا شہاد سے زیادہ شیریں ہے، عورت کو غیر مرد کی نگاہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت جبرائیل صاحب تشریف لاتے سلام کرتے عرض کرتے ہیں میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ سے اجازت دیتے ہیں۔ تو جبرائیل سمجھ کرتے ہیں اللہ کی راہ تجھ سے زیادہ روشن ہے، اللہ کی راہ کی تکلیفیں شہاد سے زیادہ شیریں ہیں، اللہ کی راہ میں قدم جمائے رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں بہشت یعنی کہ جنت تجھ سے زیادہ روشن ہے، وہاں کے فروٹ اور میوے شہاد سے زیادہ شیریں ہیں، میں نے جو پھلسرات کا راستہ بنایا بال سے زیادہ باریک ہے۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ کا فضل کرم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ تھوڑی دیر سوچے میں بھی آپ بھی اگر انسان بنا کے ہمیں غیروں کے گھروں میں پیدا کر دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آگ کو خدا مانتے، جھاڑ کو خدا مانتے، سانپ کو خدا مانتے، پتھر کو خدا مانتے، مر کر سیدھا جہنم میں چل جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے جو میرا بندہ میرے نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، جو میرا بندہ میرے نعمت کی ناشکر کرتا ہے نعمت کو چھین لے کر دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کیا نعمت دی ہے، کہتے ہیں ہمارے بھائی ایسے ہی بغیر آئین کے لیے نہیں کرنی، نہ ماں کو دیکھ سکتے، نہ باپ کو دیکھ سکتے، نہ اللہ کے گھر کو دیکھ سکتے، نہ اپنے پیارے بچوں کو دیکھ سکتے۔ تھوڑی دیر سوچے میں بھی آپ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پوری زندگی محتاج ہو جاتے، کوئی ہاتھ پڑے جاتے رہے تو کونے میں پڑے رہتے۔ جب اللہ تعالیٰ دینے واسطے موچی سے جان دیا ہے، کام کرنے واسطے ہاتھ دیا، چلنے واسطے پیر دیا، سوچنے واسطے دماغ دیا ہے، اور کروڑوں نعمتیں نعمت صحت ذرا آواز پتہ لگا چکر لگی ہے، صحت کی قدر معلوم ہوگی۔ مہینہ سے پڑی ہزار روپے بلکہ لاکھ روپے لوگ خرچ کریں مگر صحت نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیا اور شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت ایمان کی۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا میں بے ایمان نہیں، ایک ایمان والا ہنکور میں اللہ اللہ بول رہا ہے، اس کے سب سے اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے سامنے چلائیں گے، وقت کے پر بارش برسائیں گے، چاند کو نکالیں گے، سورج کو نکالیں گے، زمین سے غلہ پیدا ہوگا، سارے دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ایک ایمان والا سسٹم چلائیں گے۔ جب ایمان والا دنیا سے پردہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو دنیا کی ضرورت نہیں، سب توڑ پھوڑ کر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں ایک ایمان اور قدر سات زمین سات آسمان سے زیادہ۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ سلام عرض کرتے ہیں بارک اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، بکریاں کو ہٹا دو، پرچے چھڑا دو، ٹیک لے کر بیٹھ دو، نفع گنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا زمین کے اوپر ڈالو، جیسا ہی زمین کے اوپر ڈالتے وہ عصا اللہ بن جاتا۔ موسیٰ سلام گھبراتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ گھبرا نہیں، پکڑو اسے، ڈرتے ڈرتے پکڑتے ہیں تو پھر عصا بن جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ سلام عرض کرتے ہیں یا بارک اللہ نہ یہ عصا ہے نہ التا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نبیان کو ایمان سکھا رہے ہیں، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، فرشتوں کا ایمان یہ تطبیق رہے گا۔
انبیاء کا ایمان ہر ہمیشہ بڑھتا رہے گا. میرا اور آپ کا ایمان ہمیں 5 نماز کا اہتمام کریں گے, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, بار بار اللہ کا راستے میں نکلیں گے, ہمارا ایمان بڑھے گا. بڑھتا ہوا ایمان اللہ کا حکم چلائے گا, حضور پاک طریقہ چلائے گا. ایمان پر محنت کرنا چھوڑ دیں گے, ایمان گھٹے گا. گھٹتا ہوا ایمان اللہ کے حکم چھڑوائے گا, حضور پاک طریقہ چھڑوائے گا. محترم دوستوں بزرگوں, یہ ایمان اتنا قیمتی ہے. ہمارا مطلب ہمارے ماں باپ چھوٹ جائیں گے, ہمارا خاندان چھوٹ جائے گا, ان کو چھوٹ جائے گا, دنیا چھوٹ جائے گی, مگر ایمان ساتھ آئے گا, قبر میں ساتھ آئے گا, یہاں تک کہ جہنم سے جنت کو لے کر جائے گا. جنت میں جانے وقت ایمان ہونا شرط ہے, جہنم سے بچنے وقت ایمان ہونا شرط ہے. محترم دوستوں بزرگوں, اسی ایمان کے خاطر صحابہ کرام اپنی بیویاں بیوہ کرے, بچہ کے یتیم کرے, اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرائیے. جب حضرت بلال تو ایمان داخل ہوئے, ان کو ایسا زنجیرہ مان کر مارتے تھے. مارنے والا پیار سے نہیں مارتا, اتنا زور سے کوڑا مارتا, اگر وہ کوڑا ہاتھی کے اوپر پڑے, ہاتھی کے ہمارے لوگوں جنگل کو بھاگ جاتا. ان کا جسم پھٹ کو خون کے فوارے نکل کو دیوانہ رنگین ہو جانی. ہر مارنے والا تھک جا رہا ہے, مار کھانے والا نہیں تھک رہی. پھر انہیں زخموں کا نام بھلا کر اور تکلیف دے رہے, مکے کی ریتی زمین پر سلا کر ان کے سینوں میں پتھر کی طاقت بولی, اے بلال زندگی چاہت اسلام سے ہٹ جاؤ, نہیں تو کھانا پر مر جاؤ. حضرت بلال بولی, احد احد اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہ کوہ پر حضرت عمر پتری, اے خباب 4-5 درمیان باتیں میں مسلمان ہوں تو ذرا کارگزاری سناؤ, ذرا قصہ سناؤ. تو حضرت خباب بولی, امیر المومنین میری کمر دیکھو, جھکا اٹھا دکھائے. تو حضرت عمر کیا دیکھ رہی, صرف ریڑھ کی ہڈی میں کمر ہے, کمر کے اوپر گوشت کا نام و نشان نہیں ہے. کہتے ہی ایسے کمر کسی کی نہیں, لیکن میں حضرت خباب بولی, امیر المومنین جب میں ایمان میں داخل ہوا مجھے بے ایمانہ آگ کے انگارے پہ ڈال کے بھیجتے تھے, میری چربی روز سے انگار گھستی تھی. محترم دوستوں, ابوبکر کے بارے میں آتا ہے, انبیاء کے علاوہ ساری دنیا میں کتنے کروڑوں کے مسلمان ہیں, عورتیں بچے بوڑھے ساروں کا ایمان ایک طرف دیا جائے, ابوبکر کا ایمان ایک طرف دیا جائے تو ابوبکر کا ایمان بڑھ جائے گا. ساری دنیا جنت میں جانے تڑپتے روتے تاجر مل کر دعا کرتے, تو قیامت دن جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. ابوبکر صدیق کو ہر دروازہ پکارے گا, مرحبا اہلن سہلن, کیا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا. ایسا ایمان رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باغ میں جا رہی, ایک پرندے کو دیکھ رہی, ٹھنڈی آہیں بھر رہی, کہتا اس میں کھارا پھرا ہے, ذرا تم سائیں پھرائے. کاش ابوبکر تجھے ایسا ہو جاتا, گھاس کی کاڑی لگو بولے کاش کے گھاس ہو جاتا, جانور کر کے ختم کرتے. خالہ اللہ سے بول رہے سارا وہ دنیا میں حق ادا کیا, ابوبکر کا حق نہیں ادا کیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ادا کریں گے. محترم دوستو بزرگ, 80 کروڑ کے مالک تھے وہ, مکے کے جج کے سکت تھے, جو بھی فیصلہ بنتا کیا ماننے تیار تھے. جب اللہ کو کہنے لگے, اے میرے صحابہ فلان جن کو جانا مال جزا عنایت کرو, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال کے 2 حصے کیے. ایک حصہ اپنے بیوی بچہ واسطے, ایک حصہ اللہ سے پیش کرے. اللہ سے پوچھے, اے عمر گھر میں کیا چھوڑے گئے, آج ہمارے چھوڑے گئے. کہتے میں ابوبکر صدیق گھر میں جو تھا چھاٹ کر کپڑے نکال کر چاٹ پڑ لے کر چیکر کاٹے لگا کر اللہ سے پیش کرے. اللہ سے پوچھے, اے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑے گئے, اللہ اور اللہ سے نام کو چھوڑ کوئی ہو گئے. اتنے میں اللہ سے کیا دیکھ رہی, حضرت جبرائیل آسمان سے اتر کر بول رہی, اللہ تعالیٰ ابوبکر سے سلام سنا رہا ہے, کیا اس خانے میں راضی نہیں. ان کے پاک آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے, مالک میرا کیا کمال, جو مجھے تو دیا تھا میں تیرے راہ میں خرچ کیا. محترم دوستو, اللہ سے جبرائیل فرمائے آسمان سے اترے تو ان کا لباس ابوبکر کا لباس دونوں ایک ہے. اللہ سے پوچھیں کیا تمہارا لباس کا دونوں لباس ایک ہے, تو جبرائیل فرماتے کر رہی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ادا اتنا پسند نہیں. میں اس نے لباس کے اوپر کتنے کروڑوں اربوں فرشتے آسمان پر ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ایک لباس بنایا ہے. محترم دوستو, دنیا میں اللہ تعالیٰ صرف 2 دنیا کو سلام بھیجا, ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. یہ امت کی ماں, کروڑپتی اسپورٹ کا بیپار تھا ان کا, بڑے بڑے واجی اللہ خدا تھے, ادھر سجمہ جاتے تھے, نظر نہیں آتے تھے. ساری دولت نشاور کر دی اللہ کے سکے پر, ساری دولت نشاور کر دی, اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجا. محترم دوستو, ابو اللہ تعالیٰ نے کھاد کے معذور, ایک قوم کے معذور مسجد نبی میں گھر کو دیکھ رہی, دین کی بخات واسطے, دین کی حیات واسطے ہر چوہا بھی کوئی نہ کوئی چیز پیش کر رہا ہے. میں دین کے واسطے کیا کام سکتا ہوں. سوچتے سوچتے یہودی بات میں جا کے بولی, میں تجھے کھجور چاہیے. یہودی بول رہا ہے, میری پارٹی میں, میری بوڑی میں ایک پارٹی بچی, پانی کا باغ کو ڈالو, میں کھجور دوں گا, بات نہیں ہوگی. یہودی ایسا کھانے کو دیکھ رہا ہے, ایک ہاتھ والا پانی ایسا کیسا سے دیکھیں گے.
डाला से पेट बोरी में डाले, सीधा हटते हैं, रस्सी को दबाए, दांतों में दबाइए, रस्सी को घसीटे, दांतों में दबाइए, राम सारी पानी से कर पूरा बाप भिगा डाले, वजन बगीचा दांतों में पकड़ने को जाते हैं, पूरा मुंह लहलहान होगा, पूरे कपड़ा लहलहान हो गए, तेरे खजूरा लगा शर्म की वजह से कोने में खड़ गया मस्जिद नबी में, साहब अकरम बड़ा बड़ा माल देते हैं, मैं खजूरा क्या बोलते हैं, खजूर के पुट्टे लगा खड़ जाते हैं, अल्लाह ताला को याद आता पसंद आती है, अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील भेजते हैं, हज़रत जिब्रील साहब को बोले अल्लाह के सलाम अब आखिर खजूर लेकर पूरे माल के ऊपर डालो, अल्लाह ताला खजूर के वजह में पूरे माल को कबूल करेंगे। मोहतरम दोस्तों लोगों, मर्द औरती करके कुर्बानी दी, एक औरत दूध पीने वाले बच्चों को लाख बोली अल्लाह से बच्चे जन्म में कबूल कीजिए, अल्लाह से बोली हमारी इतना छोटा बच्चा जन्म में क्या काम देगा, वो औरत बोली अल्लाह से फला दिन में मेरा अम्मा शहीद हो गए, फला दिन में भैया शहीद हो गए, फला दिन में मेरा शौहर शहीद हो गए, मेरे सामने मेरी